أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ تو امیگریشن نے جدہ ایئرپورٹ پہ ہمارے لیے ایک پاکستانی جو کفیل بندہ تھا اس کو بلا دیا۔ وہ آیا، اس نے کہا جی کہ آپ 500 پر پرسن جو ہے نا وہ پے کر دیں تو میں آپ کو یہاں سے نکلوا دیتا ہوں، پھر آپ اور یہ فارم وغیرہ بھی فل کر دیں، پھر آپ جب واپس آئیں گے تو اس وقت مجھے کال کر کے بلوا دیں۔ ان دا مین ٹائم آپ اپنے طور پہ جا کے عمرہ کر سکتے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے 500 ریال پر پرسن کے حساب سے اس آدمی کو دے دیے اور پھر فارم فل کر دیے، تو اس نے ہمیں وہاں سے نکلوا باہر ایئرپورٹ سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کے میں نے کرنسی تبدیل کروا کے اس پاکستانی کفیل کو، جو کہ بہت بڑی ٹریول ایجنسی کے لیے کام کر رہا تھا، 500 ریال دیے اور اس نے ہمیں اپنا کارڈ دے دیا کہ واپسی پر اسے کال کر کے ایئرپورٹ پر بلوا سکتے تھے۔ میں نے اللہ کا بے حد حساب شکر ادا کیا کہ مشکل کے باوجود میں عمرہ کرنے جا رہا تھا۔ میں نے باہر سے ٹیکسی پکڑی اور مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ ایک انڈین مسلمان ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ ابھی میں اس سے باتیں کر رہا تھا کہ اس نے ٹیکسی روک دی اور ایک عربی کو ساتھ بٹھا لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ عربی راستے میں اتر جائے گا۔ لیکن میں نے کہا کہ میں نے تو صرف اپنے لیے ٹیکسی بک کی تھی اور زائد پیسے بھی دیے تھے۔ لیکن وہ خوشامد پہ اتر آیا اور پھر میں نے بھی کچھ نہ کہا۔ وہ عربی جو کہ ٹیکسی میں بیٹھا تھا وہ خوش مزاج آدمی تھا، اس نے مجھ سے باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو میں نے اسے بتایا کہ میں آسٹریلیا سے آیا ہوں، تو وہ کافی خوش ہوا کہ میں نے اچھا کیا کہ آسٹریلیا کی نیشنلٹی لے لی، اس کے بہت سے فائدے ہیں اور آسٹریلیا ایک بہت اچھا ملک بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ یقیناً پڑھا لکھا عربی تھا کیونکہ وہ انگلش میں باتیں کر رہا تھا۔ میں بھی خوش ہوا کہ کوئی بات تو کرنے والا ملا۔ تقریباً آدھے راستے میں وہ عربی اتر گیا اور پھر میری ٹیکسی حرم پاک کی طرف روانہ ہو گئی۔ مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، خوشی کا، رکت کا، شکرانے کا۔ بالآخر میں اللہ کریم کے گھر کے سامنے جا کھڑا ہوا اور خوب خوب دعائیں کرنے لگا۔ خوشی سے میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور پھر اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لایا کہ مجھے اللہ نے اپنے پیارے گھر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد میں ہوٹل میں چلا گیا، جو کہ میں نے پہلے سے کمرہ بک کروا لیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے پہلے ہی حرمین شریفین کی زیارت کے لیے آ جانا چاہیے تھا، لیکن پھر خیال آیا کہ جب تک اللہ رب العزت کی اجازت نہ ہو تو کوئی بھی اپنی مرضی سے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے نہیں آ سکتا۔ عمرہ کی ادائیگی کے بعد شاید 2 3 دن گزارنے کے بعد میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے روانہ ہوا۔ یہاں پر بھی ویسی ہی کیفیت تھی، شکرانے کی، ندامت کی، خوشی کی۔ میرا خیال تھا کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تھا جسے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ یہاں پر بھی میرا زیادہ وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی گزرتا تھا اور میں نے 40 نمازیں بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سب زیارتیں بھی کرتا رہا، کتابوں میں پڑھا تھا اور ٹی وی پر بھی دیکھا کرتا تھا، لیکن حقیقت میں وہاں جا کر جو خوشی اور مسرت محسوس ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کو حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جلد سے جلد آنا چاہیے اور بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ادھر ہی کچھ پاکستانیوں سے بھی ملاقات ہوتی رہی جو کہ میرے ہی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے پاکستان سے آئے ہوئے تھے۔ میرا دل کہتا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ میں رہ جاؤں اور اپنے گھر والوں، دوستوں، رشتہ داروں اور جانے انجانے مسلمانوں اور مسلمین کی وہاں رہ کر خدمت کروں۔ میری واپسی کی فلائٹ زیادہ رش ہونے کی وجہ سے کنفرم نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب میں نے ایئر لائن والوں سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایئرپورٹ چلے جائیں اور چانس پر سیٹ مل جائے گی۔ میں جدہ کے لیے روانہ ہو گیا اور میں نے اپنے پاکستانی کفیل کو بھی فون کر دیا کہ میری فلائٹ ہے تو مجھے امیگریشن سے کلیئر کروا دے۔ اس نے آنے کا وعدہ کیا۔ میں مدینہ منورہ سے جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ ادھر ہی باتوں باتوں میں نے اپنے کفیل کو بتایا کہ میں آسٹریلیا میں ٹریول ایجنسی کے کام سے منسلک رہا تھا۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ مجھے سیٹ نہ مل سکی اور اگلی فلائٹ اس دن کے بعد کی تھی۔ جب میرے کفیل کو پتہ چلا کہ مجھے سیٹ نہیں مل سکی تو اس نے مجھے اپنے پاس جو کہ سعودی تھا، اپنے باس جو کہ سعودی تھا، سے ملنے کی بات کی۔ کفیل نے پہلے ہی اپنے باس سعودی سے میرے بارے میں بتا دیا تھا کہ میں آسٹریلیا میں رہتا تھا اور ٹریول ایجنسی کے کام کرتا تھا، تو وہ سعودی مجھ سے ملنا چاہتا تھا تاکہ وہ مجھے آسٹریلیا کے لیے اپنا ایجنٹ مقرر کر سکے۔ اس دن تو کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن مجھے جدہ میں ایک ہوٹل میں ٹھہرایا گیا اور اگلے دن پھر اس سعودی سے میری ملاقات ان کے ایک بہت بڑے پلازا میں واقع آفس میں ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ساری دنیا میں ان کے ایجنٹ مقرر کیے ہوئے ہیں سوائے آسٹریلیا کے، اور مجھے آسٹریلیا کے لیے اپنا ریپرزینٹیٹیو مقرر کرنا چاہتے تھے۔ اگرچہ ان کی پیشکش کافی اچھی تھی، لیکن میں اپنی آسٹریلیا میں بہت اچھی ملازمت جو کہ ایک جاپان کی کمپنی فوجitsu تھی
سے استعفیٰ ریزائن کر کے آیا تھا، اور میری اچھی کارکردگی کی وجہ سے فجitsu آسٹریلیا کے ڈائریکٹر نے میری سیلری بڑھانے کی آفر کی تھی تاکہ میں اپنا ریزگنیشن واپس لے لوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا اور اپنے گھر پاکستان واپس آنے کے لیے دنیا کے سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ سعودی ڈائریکٹر سے بھی میں نے معذرت کر دی، لیکن انہوں نے کہا کہ جب بھی میرا ارادہ واپس آسٹریلیا جانے کا ہو تو ان سے ضرور رابطہ کروں۔ اگرچہ میں نے اسبات میں جواب دیا، لیکن ساتھ ہی میں نے کہہ دیا کہ حالات دیکھ کر ہی فیصلہ کروں گا۔ اس کے بعد میں نے ان سے اجازت چاہی اور واپس مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گیا، کیونکہ ابھی میری فلائٹ میں 1.5 دن باقی تھا اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کے لیے پھر جانا چاہتا تھا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر ایک ہوٹل میں کمرہ بک کروایا اور زیادہ سے زیادہ وقت روزہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی گزارتا تھا۔ پھر تھوڑا تھوڑا سا سونے کے لیے اور نہانے دھونے کے لیے ہوٹل چلا جاتا تھا۔ 2 راتیں گزارنے کے بعد صبح پھر جدہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس بار میں نے اپنے کفیل کو فون کیا، لیکن اس نے کہا کہ آپ کو میری ضرورت نہیں پڑے گی اور امیگریشن پر کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی، لیکن اگر امیگریشن والوں نے پوچھا تو آپ فون پر میری ان سے بات کروا دیں۔ جدہ ایئرپورٹ پر حسب معمول بہت زیادہ رش تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری زندگی کا سب سے اچھا اور قیمتی وقت میں نے حرمین شریفین میں گزارا تھا۔ میری دعا تھی کہ میں نہ صرف خود وہاں دوبارہ جاؤں، بلکہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی بار بار لے کر آتا جاتا رہوں انشاءاللہ۔ جدہ ایئرپورٹ پر ایک تو مجھے فلائٹ میں سیٹ مل گئی اور دوسرے امیگریشن والوں نے کفیل کے بارے میں بالکل بھی نہیں پوچھا۔ فلائٹ ٹائم پر تھی اور کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ کچھ کھجوریں، زمزم اور کچھ تحائف کی میں نے شاپنگ کر لی تھی، باقی شاپنگ دبئی سے کرنے کا ارادہ تھا۔ میری فلائٹ نے دبئی سے ہو کر لاہور جانا تھا۔ میں نے 2 دن دبئی میں رکنے کا پروگرام بنایا تھا۔ دبئی ایئرپورٹ دیکھنے کا یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا۔ میرا خیال تھا کہ دبئی اور سنگاپور ایئرپورٹس دنیا کے بڑے بڑے ایئرپورٹس میں سے ہیں۔ دبئی ایئرپورٹ ایک پورے سٹی کی طرح ہے، بالکل ایک شہر کی طرح لگ رہا تھا۔ ہر چیز بآسانی سمجھ آ رہی تھی، اور ایئرپورٹ سے باہر نکلنے اور پھر ٹیکسی پکڑ کر ڈیرہ دبئی، یہ ڈیرہ دبئی جو کہ شہر کے بالکل وسط میں، مڈل میں ایک جگہ ہے، جو کہ سمجھ لیں کہ بالکل شہر کا ہارٹ، دل کہہ لیں، وہاں پر اس کو ڈیرہ دبئی کہا جاتا ہے۔ ڈیرہ دبئی پہنچنے تک کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ دبئی اوکے، ڈیرہ دبئی میں ایک مناسب ہوٹل میں 2 دن کے لیے ایک کمرہ میں نے بک کروا کر دبئی شہر دیکھنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ دبئی شہر دیکھ کر مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ اگرچہ میرے ذہن میں تھا کہ دبئی میں اتنی پابندیاں نہیں ہیں جتنی کہ سعودی عرب میں ہیں، لیکن دبئی مجھے یورپ کی طرح، بلکہ یورپ سے بھی آگے نکلا ہوا نظر آیا۔ اگرچہ دبئی ایک اسلامک ملک ہے، لیکن وہاں پر ہر وہ چیز ہوتی ہے جو کہ اسلام کے خلاف ہے۔ پاکستان میں بہت سی چیزوں کی اجازت نہیں ہے جو کہ دبئی میں ہو رہی تھی۔ میں بڑے شوق سے شاپنگ کرتے ہوئے دبئی کی شاپنگ مالز میں گیا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ انڈیا کی چیزیں ہر جگہ مل رہی تھیں۔ میں نے ساری شاپنگ دبئی سے کرنے کا سوچا تھا، لیکن انڈیا کی چیزیں دیکھ کر میری شاپنگ کرنے کا خواہش بالکل ختم ہو گئی۔ لیکن شاپنگ تو بہرحال کچھ کرنا تھی، اس لیے پرفیوم اور کچھ گفٹس وغیرہ سب کے لیے لے لیے۔ عمرہ کرنے کے بعد میرے دل میں ایمان کی تازگی ہو گئی تھی، اس لیے میں دبئی میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ کسر دبئی کے کھلے ماحول نے پوری کر دی، جو کہ میری توقع کے برعکس نکلا۔ یہی وجہ تھی کہ جو بھی شاپنگ کرنی تھی وہ کرنے کے بعد میں زیادہ وقت ہوٹل میں ہی گزارتا تھا۔ 2 دن کے بعد میری فلائٹ پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی تو میں بہت واپسی پر بہت خوش تھا۔ سب گھر والے لینے آئے تھے اور سب بہت خوش تھے ماشاءاللہ، اور میں بھی زیادہ خوش تھا الحمدللہ۔ سلامتی اور سکون کے ساتھ واپس پہنچ گیا تھا۔ پھر سب رشتہ داروں سے ملنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، دوستوں سے، محلے داروں سے، اور جانے کس کس سے کافی عرصہ تک ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ چائنا، اب میں آپ کو چائنا کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جب میں کچھ عرصہ واپسی ہو گئی اور میں کچھ عرصہ پاکستان میں اسٹے کیا، لائک فار ایگزامپل 2-3 مہینے جب میں نے پاکستان میں اسٹے کیا اور دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملنے جلنے کا سلسلہ جاری رہا، پھر ذہن میں آیا کہ میں نے کچھ نہ کچھ کام بھی تو کرنا ہے، یہ تو نہیں کہ میں صرف گھر بیٹھ کے ٹائم جو ہے وقت اس کو ضائع کروں یا گزار لوں، یا تو مجھے کہیں جاب کرنی پڑے گی یا پھر کوئی بزنس کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اسی چیز کو ذہن میں لیتے ہوئے میں نے سوچا کہ میں چائنا کا ایک چکر لگا کے آؤں۔ چائنا میں وہاں پہ بہت زیادہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ بزنس میں انوالو ہیں، چائنا سے چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں اس کو سیل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے ملینئرز بن گئے چند ہی مہینوں میں یا 1-2 سالوں میں وہ
انہوں نے اتنا امپورٹ کیا اور سیل کیا چیزیں کہ وہ ملینئرز بن گئے۔ تو کچھ دوستوں نے چائنا جانے کا پروگرام بنایا تھا، تو انہوں نے مجھے بھی اپنے پروگرام سے آگاہ کیا، تو میری سفر کرنے کی رگ پھر پھڑک اٹھی، اور میں نے یہ رگ جو ہے نا میری بڑی پھڑکتی رہتی ہے سفر کرنے والی، تو اس وقت بھی میری یہ رگ جو تھی وہ پھڑک پھڑک کے اٹھ رہی تھی، اور میں نے فوراً سے حامی بھر دی۔ دوستوں نے بتایا کہ چائنا جانے کے لیے چائنا سے آفر آنا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے چائنا جانا ہے تو آپ کو چائنا سے کوئی کمپنی یا کوئی فرد وہ آپ کو ایک انویٹیشن لیٹر دعوت نامہ بھیجے، پھر ہی ویزا لگتا ہے، ورنہ ویزا نہیں لگتا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس آسٹریلین پاسپورٹ ہے، اس لیے مجھے چائنا سے کسی دعوت نامے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حالانکہ لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا سلوشن انہوں نے میرے لیے اپنے لیے ان کے لیے یہ تھا، کیونکہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ سے، تو ان کا یہ تھا کہ جس ایجنٹ سے چائنا جانے کے لیے ایئر لائن کی ٹکٹس خریدیں گے وہی ہمارے لیے انویٹیشن لیٹر کا بھی انتظام کر دے گا، لیکن اس کے کچھ علیحدہ پیسے ٹریول ایجنٹ کو دینے پڑیں گے۔ میں اپنی بات پہ اڑ گیا، مجھے یقین تھا کہ مجھے آسٹریلین پاسپورٹ پر چائنا کا سفر کرنے کے لیے انویٹیشن لیٹر کی ضرورت نہیں تھی۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں نے دوستوں کے ساتھ چائنا ایمبیسی جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے جانے کا ارادہ کیا، اور پھر میں وہاں چائنا ایمبیسی اپنے دوستوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ فارم پر کرنے کے بعد جب میں نے پاسپورٹ اور فارم امیگریشن آفیسر کے سامنے پیش کیا، تو اس نے مجھے بتایا کہ چائنا جانے کی فیس ادا کرنی ہوگی، جو کہ میں بینک میں جمع کرا کے چالان فارم ویزے کی درخواست کے ساتھ لگا کر پھر واپس لے کے آئے۔ دوسرے دوستوں کو بھی اگلے دن آ کر ویزا لینے کے لیے کہا گیا تھا۔ میں نے واپس اسلام آباد شہر آ کر بینک میں چائنا جانے کی ویزا فیس جو ہے وہ جمع کروا کے چالان فارم وغیرہ درخواست کے ساتھ لگایا، اور اگلے دن پھر چائنا ایمبیسی سفارت خانہ جا پہنچا۔ اب مجھے بآسانی ویزا مل گیا۔ میرے دوست ابھی بھی لائنوں میں لگے ہوئے تھے اور میری طرف ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ جیسے کہہ رہے ہو کہ تمہیں کیوں ہم سے پہلے ویزا مل گیا۔ چائنا جانے والے اکثر لوگ بہت زیادہ رازداری رکھتے ہیں، کسی سے اپنا سامان لانے کا تذکرہ نہیں کرتے کہ چائنا سے کون سا سامان لینے جا رہے ہیں اور کیا بزنس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ مارکیٹ میں کون کون سی چیز کی ڈیمانڈ ہے، کس کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، تو کچھ لوگ وہی سامان جلدی سے خرید کر لا کر پاکستان میں فروخت کر دیتے ہیں، اور جو سب سے پہلے لا کے چیزیں پاکستان کی مارکیٹ میں سیل کرتا ہے، تو وہ اچھا خاصا پروفٹ جو ہے وہ بنا لیتا ہے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، اور منافع یا تو کافی کم ہو جاتا ہے یا بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی سے اس بارے میں ذکر ہی نہ کرے، بات ہی نہ کرے، وہ کس چیز کی امپورٹ کرے گا چائنا سے، وہ کہاں چائنا سے کون سی چیزیں لا کے پاکستان میں سیل کرے گا، اس لیے وہ بالکل بات نہیں کرتے۔ میرے مشاہدے میں چند کیس آئے جو کہ شروع میں بالکل غربت کی حالت میں تھے، لیکن چائنا سے تجارت کرنے کے بعد وہ لاکھوں بلکہ کروڑ پتی بن گئے۔ ایک واقعہ جو کہ بالکل میرے سامنے کا تھا وہ یوں کہ میرے ایک دوست جن کے والد آ، صاحب ایک مکینک کی شاپ چلا رہے تھے، ان کی شاپ پہ ایک لڑکا ہیلپر کے طور پہ کام کرتا تھا، یعنی ان وہ جو ہوتا ہے نا کہ ہیلپر لڑکا، یعنی کہ اس کو مکینک کا کام بھی نہیں آتا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹے چل چھوٹے پانا بڑا، چل چھوٹے پانی لیا، تے چل چھوٹے تے ادھر آ، تے چل چھوٹے تے ادھر جا، اس طرح کے جو کام چھوٹے کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ان میں سے ایک لڑکا تھا، لیکن وہ بڑا باہمت نوجوان تھا۔ مکینک کی ورکشاپ کے ساتھ ہی ایک خالی پلاٹ تھا، اس علاقے میں لوگوں کی کافی آمد و رفت ہوتی رہتی تھی، اور اس لڑکے نے اس پلاٹ پر موٹر سائیکل سٹینڈ بنا دیا، یعنی کہ موٹر سائیکل کھڑی کرنے پر ٹوکن لگا دیا اور پیسے وصول کرنے شروع کر دیے، ساتھ ساتھ وہ ورک شاپ کا کام بھی کرتا رہا۔ اب میں آپ کو اس سے آگے بتاتا ہوں کہ اس نے وہاں سے کیسے ایک حیرت انگیز طور پہ ترقی کی۔ وہ لڑکا جو کہ ایز اے چھوٹا مکینک کی دکان پہ بھرتی ہوا تھا، اور لیکن اس کا جذبہ اور اس کی ڈٹرمینیشن اور اس کی جو ترقی کرنے کی خواہش تھی، اس نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ یہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو جو ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتا ہوں۔ اوکے، سو پلیز کائنڈلی اس کو ویڈیو کو جو ہے نا لائک کریں، انگوٹھے کا جو اوپر انگوٹھا اٹھا ہوا ہے اس کو پریس کریں گے تو لائک ہو جائے گی، ریڈ سبسکرائب کا بٹن لکھا ہوا ہے سبسکرائب، اس کو پریس کریں گے تو سبسکرائب ہو جائے گا، اور پھر جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو پریس کریں گے تو اس سے نوٹیفیکیشن یہ ہوگا کہ میری اگلی ویڈیو جو اپلوڈ ہوگی اپلوڈ، اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا کہ میری اب اگلی ویڈیو بھی آ گئی ہے۔
تو یہ سب کر دیں، تھینک یو۔ اور کوئی کمنٹس وغیرہ لکھ دیں کہ آپ کو پسند آئی ہے یا اس میں کیا چینجز ہونی چاہیے، یا آپ کو کیا کوئی چیز کوئی سجیشنز وغیرہ بتا دیں۔ تھینک یو ویری مچ، اینڈ بہت شکریہ۔ میں اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے فردر جو ہے اس لڑکے کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ اس نے کتنی انگیز ترقی کی۔ اوکے، السلام علیکم، آل دا ویری بیسٹ ٹو یو، اینڈ آئی ول سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو۔ السلام علیکم۔